وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے ادارے کی وسادت سے بے شمار اچھے اچھے رشتے اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہے ہیں، اور ہماری تحریک ہے عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے. اللہ پاک نے ہماری اس تحریک کو قبول فرمایا. چھوٹی عمر میں بھی شادیاں ہوئیں، درمیانی عمر میں بھی، بڑی عمر میں. اس وقت ہمارے پاس ایک خاتون ہے 70 سال کی عمر ہے اور وہ تشریف لائی ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یعنی بجائے اس سے کہ بہوؤں کے اور گھروں میں جو باقی رشتہ دار ہیں ان سے یعنی پریشان رہ کر یعنی عورتیں دنیا آخرت برباد کریں، یعنی حلال راستہ ہے، اس کو اختیار کریں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ان کے لیے کوئی ایسا کوئی رشتہ مناسب جوڑ بٹھائیں گے جس سے اللہ پاک ان کی زندگی کے آخری ایام اللہ پاک ان کو سہولت کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ پاک ان کو زندگی عطا فرمائے. یہ اس وقت یہ محترم خاتون میرے ساتھ تشریف فرما ہے. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں دلوائیں. خود ان کی تعلیم زیادہ نہیں تھی، پرائمری تھی، لیکن اپنی بچیوں کو بہت بڑی بڑی ڈگریاں دلوائیں، اور فوج میں بھی افسر بن گئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ بن گئیں. لیکن تو اپنی دنیاوی تعلیم زیادہ دلوانے کا خمیازہ ابھی دنیا میں ہی بھگت رہی ہے. تو آپ کیا نصیحت کرتی ہیں کہ بچیوں کو زیادہ تعلیم دلوانا، بڑی ڈگریاں دلوانا اور دنیا کے بڑے عہدوں پر فائز کرنا کیسا ہے؟ آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی نقصان دہ، دنیا میں بھی نقصان دہ. لہذا یہ صرف ایک خاتون نہیں، بہت ساری خواتین میرے پاس آتی ہیں اور وہ بیچاری خون کے آنسو روتی ہیں، کیونکہ جب وہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مخلوط تعلیمی اداروں میں جب وہ ایسے ماحول میں رہتی ہیں جہاں پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی ہے. حدیث پاک میں صاف آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت. تو مسلسل لعنت برستے ہوئے ماحول میں جب وہ خواتین رہتی ہیں بیچاری، تو وہ اپنے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہیں، شوہر کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اور اپنے باقی پورے خاندان کے لیے اور اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں. اور جو شریعت کے مطابق بس مناسب تعلیم لے کر دینی تعلیم میں قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، جو والدین کی عظمت بتلائے، والدین کی عقیدت بتلائے. اب یہ اس وقت یہ خاتون سخت پریشان ہے. بیٹے کو بڑی تعلیم دلوا کر فرانس بھیج دیا اور بیٹیوں کو بڑی تعلیمیں دلوا کر دنیا کے بڑے بڑے اہم عہدوں پر فائز کر دیا. اب یہ اس وقت سہارا ڈھونڈنے کے لیے گھر ہے اپنا بہترین، لاہور کی ایک بڑی سوسائٹی میں گھر ہے ان کا، لیکن اب اس وقت چاہتی ہیں کہ کوئی چاہے غریب ہو، چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہو، چاہے کوئی ہو، لیکن بس وہ مجھے عزت کرے میری، اور مجھے گھر میں جو ہے نا راحت کے ساتھ رکھے، بس مجھے یہ چاہیے اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. اس جیسی اور یعنی لاہور کی ایک بڑی سوسائٹی میں رہنے والی خاتون اپنے بچوں کو بڑی ڈگریاں دلوائی، وہ بھی بیچاری خون کے آنسو روتی ہے اور وہ ترستی ہے کاش کہ میرے بچے دینی تعلیم والے ہوتے تو میری قدر کرتے، میری عزت کرتے، میرا احترام کرتے، میرا ادب کرتے. لیکن افسوس، صد افسوس، میں اپنے بچوں کو دنیا کی بڑی ڈگریاں دلوائیں لیکن ان کو میں دین نہ سکھا سکی، جس پر میں اب خون کے آنسو روتی ہوں. میں پریشان ہوں کہ میرے بچے نماز نہیں پڑھیں گے ہیں جی. تو وہ جب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، جب یہ دعا نہیں پڑھیں گے میرے لیے تو میرے درجے کیسے بلند ہوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اچانک والدین کا درجہ بلند ہوگا، وہ پوچھیں گے یا اللہ ہم اونچے درجے پہ کیسے آ گئے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کرنے کی برکت سے ہم نے تیرے درجے کو بلند کر دیا.
اللہ کرے ہمارے بچوں کی وجہ سے، ہمارے بچوں کی بچوں کی وجہ سے، ان کے بچوں کی، قیامت تک کی نسلوں کی وجہ سے ہمارے درجے بلند ہوتے رہیں ہوتے رہیں ہوتے رہیں، ہماری اولادیں قیامت تک کی نسلیں ہمارے لیے اور ہم اپنے بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ، آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بن جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی کو دیکھا، لندن سے آیا ہوا تھا، اور وہ بہت رو رہا تھا بھئی کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ بنایا لیکن ان کو نمازی نہیں بنا سکا، جی بہت پڑھایا، بہت کچھ بنایا، نمازی نہیں بنایا، جی ان کو دین کا شعور نہیں دلوایا۔ اب میں رو رہا ہوں کہ جب میرے بچے نماز پڑھ کے یہ دعا جب نہیں کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے درجے کیسے بلند ہوں گے؟ تو من نکردم شما حضر بکنید، تو ہم تو نہ کر سکے، تو آپ احتیاط کیجئے، آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دلوائیے۔ یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے جو والدین کی بڑی قدر اور والدین کا احترام بتلاتا ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کو خوش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے روزانہ جنت کے 2 دروازے کھولتے ہیں، اور جو اولاد اپنے والدین کو ناراض کرتے ہیں اور ان کا دل دکھاتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے روزانہ جہنم کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو پوچھا گیا اگر والدین ظالم ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی حدیث کا مفہوم ہے، اس وقت کتاب سامنے نہیں، میں پڑھ کے نہیں سنا رہا، تو فرمایا کہ اگرچہ وہ ظالم ہو پھر بھی ان کے ساتھ یعنی بے احترامی کا معاملہ کرنے کی کوئی اجازت۔ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد یہ سب سے بڑا شرک کر رہے تھے، بت بناتے بھی تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، بت بیچتے بھی تھے، بتوں کا کاروبار بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد نبی اپنے والد کی انہوں نے کبھی بیعت بھی نہیں کی، اور ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو حق کی دعوت دی، جنت کی دعوت دی، لیکن بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی اولادوں کو نیک تربیت کرنے کی اور اولادوں کو ہماری والدین کی خدمت، ادب، اطاعت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت رمضان ہے، روزے کے ساتھ، اور یہ بڑی دکھی دل خاتون ہے، تو ہم مل کے دعا کرتے ہیں، صرف قرب قیامت ہے، بہت سارے گھروں سے یہ شکایات آتی ہیں بچوں کی۔ اللہ پاک ہو سکتا ہے کسی سننے والے کی، کسی جو جہاں تک یہ ویڈیو آپ پھیلائیں گے تو جتنے لوگ اس دعا پر آمین کہیں گے، کسی کی دل کی نکلی دعا اللہ قبول فرما کر اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ پاک ہمارا فرما بردار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اس لیے اس ویڈیو کو، اس دعا کو پوری دنیا میں پھیلا دیجیے اور دل سے دعا مانگیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یہ دکھی دل خاتون، یا اللہ تو نے خود فرمایا انا عند منکسرۃ قلوبہم، میں ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ یا اللہ، یا اللہ، ایسے بہت سارے بھائی بہنیں جو اس وقت اس دعا میں شامل ہیں، اور ان کے پتہ نہیں کتنوں کے دل دکھے ہوں گے۔ یا اللہ ان کی دعائیں آہیں قبول فرما کر ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو دونوں جہانوں کی ساری خیریں، خوشیاں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، سعادتیں نصیب فرما دیجیے، اور دونوں جہانوں کی ساری پریشانیوں، بیماریوں، آفات اور بلیات سے ہم سب کو اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ اس خاتون کو اور جو لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ساری دنیا سے، یا اللہ سب کو خیر کے رشتے عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کو ایسے جوڑ عطا فرمائیے جو ان کے لیے دنیا آخرت میں راحت کا سامان بنے، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشیوں کا سامان بنے، قبر میں ان کو راحت کا سامان بنے، حشر میں بھی تیرے عرش کے سائے کے نیچے ان کو ٹھکانہ ملے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعت ملے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جنت الفردوس میں ان کو ٹھکانہ ملے۔ اور یا اللہ جو لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں رشتوں کے لیے،
سب کو ایسی بیویاں عطا فرما جو جنت میں ان کی حوروں کی ملکائیں بنیں، اور یا اللہ ان سب خواتین کو ایسے شوہر عطا فرما جو جنت میں مل جل کے دین دنیا دونوں میں ترقی کر کے یا اللہ جنت میں وہ حوروں والے بنیں، اور یہ وہاں جا کر اپنے اس نیک شوہر کی حوروں کی ملکہ بنیں، اور حوروں سے زیادہ حسن و جمال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے۔ اور وہاں پر پارلر میں جا کے کیسے مشقت کے کام ہوتے ہیں، بال اتروانے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بال یعنی کیا ناجائز کام کرواتی ہیں، یا اللہ وہاں پر قدرتی تیری طرف سے، تیرے فضل و کرم سے، تیری قدرت کاملہ سے ان کو حوروں سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ حسن و جمال ملے، یا اللہ ایسے نیک جوڑے ان کو نصیب فرما، یا اللہ ہمیں یہ خیریں پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ویڈیو آپ شیئر کرتے ہوئے رمضان کے بعد بھی کوئی دعا مانگے، ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو، لیکن چونکہ ہم نے رمضان میں مانگی ہے، ہم اللہ کی ذات عالی سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی جو اس دعا میں شامل ہوں گے، اللہ پاک ان کو بھی رمضان والی دعا کی قبولیت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔